تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماع الخلائق فلا يصلی علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس درود پاک پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم بھی اسی عقیدت و محبت کے ساتھ اور یہ تصور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں الحمدللہ ہمارا درود پاک خادم مصطفیٰ ایک اللہ کا فرشتہ ہمارا پڑھا ہوا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، نبی پاک کو ہمارا نام بھی پیش کرتا ہے اور ہمارے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا لطف بڑا آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح کے وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ لائیو پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ساری نعتیں بھی سنائیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ پوری کریں گے اور اپنے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آج کے ایک اہم ٹاپک پر آپ سے بہت ساری گفتگو بھی کریں گے۔ میرے ساتھ آج پیارے پیارے دو مہمان پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے بڑے پیارے مظفر بھائی ہیں، مظفر بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اور ساتھ ہی ہمارے مولانا اعظم مدنی صاحب ہیں، اعظم بھائی کو بھی خوش آمدید ویلکم مرحبا کہوں گا۔ کل ماشاءاللہ آپ ہوسٹ تھے، آج گیسٹ ہیں، اللہ کریم آپ کی یہ قربانیاں یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں گفتگو اور دیگر چیزوں کو شامل کرنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے اس گفتگو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہو۔ تو توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے. جب قرآن کریم شروع کرتے ہیں ہم تو اسی سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. بہت اہم صورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بڑی تعداد کو یہ صورت یاد ہے. جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو تو یہ صورت یاد ہی ہوگی، بلکہ بچے کو بھی الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر ایک تعداد میں ہمارے بچوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے. بڑی جو ہے یہ برکتوں والی صورت ہے. اس کو صورت الشفا بھی کہا گیا ہے. اور بھی اس صورت کے بہت سارے نام ہیں. اس کو پڑھیں، درست مخارج کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری برکت نصیب ہوں گی. اس صورت کے اندر خاص طور پر جب اس کو آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس پوری صورت کے اندر موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے تو سارے عالم کا پالنہار ہے، سارے عالم کا رب ہے. پھر اس کی مزید صفات مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر آگے مزید ایاک نعبد و ایاک نستعین. پوری صورت آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اس کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات اس کے اندر موجود ہے. اگر پڑھیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے بڑی ہی پیاری تفسیر ہے صراط الجنان. اس کو آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، ترجمہ کنز العرفان بھی ہے اور ساتھ ہی آسان تفسیر صراط الجنان بھی ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ بھی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل
صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مجھ پہ چشم شفا کیجئے مجھ پہ چشم شفا کیجئے آقا مجھ پہ چشم شفا کیجئے دور بار گناہ کیجئے آقا دور بار گناہ کیجئے آہا عصیاں کی طغیانیاں آہا عصیاں کی طغیانیاں آہا عصیاں کی طغیانیاں اب مدد نہ خدا کیجئے آقا اب مدد نہ خدا کیجئے مجھ پہ چشم شفا کیجئے ہو گیا قلب ہائے سیاہ ہو گیا قلب ہائے سیاہ ہو گیا قلب ہائے سیاہ لطف نور خدا کیجئے آقا لطف نور خدا کیجئے کوششوں سے بھی چھٹتے نہیں ان گناہوں کا کیا کیجئے ہائے عصیاں نے توڑی کمر ہائے عصیاں نے توڑی کمر کچھ میرا مصطفیٰ کیجئے آقا کچھ میرا مصطفیٰ کیجئے مجھ پہ چشم شفا کیجئے مال کے جال میں پھنس گیا مال کے جال میں پھنس گیا مال کے جال میں پھنس گیا مجھ کو آقا رہا کیجئے آقا مجھ کو آقا رہا کیجئے مجھ پہ چشم شفا کیجئے قلب پتھر سے بھی سخت ہے اس کو نرمی عطا کیجئے چارہ گر چھوڑ کر چل دیے چارہ اعلیٰ دعویٰ کیجئے اب گناہوں کی عادت چھوٹے اب گناہوں کی عادت چھوٹے چشم رحمت شفا شاہ کیجئے آقا چشم رحمت شاہ کیجئے آقا مجھ پہ چشم شفا کیجئے چاند چیرا تھا جو سوئے دل ایک اشارہ ذرا کیجئے یا نبی آپ ہی کیجئے لا یا نبی آپ ہی کچھ علاج نفس
نفس و شیطان کا کیجئے آقا، نفس و شیطان کا کیجئے، دین پر استقامت عطا، از طفیل رضا کیجئے، سنتوں کی بہار عطا، سنتوں کی بہار عطا، یا حبیب خدا کیجئے آقا، یا حبیب خدا کیجئے، بھائیو گر سکون چاہیے، بھائیو گر سکون چاہیے، بھائیو گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجئے، سنتوں پر چلا کیجئے، مجھ پہ چشم شفا کیجئے، سنتیں سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، قافلوں میں چلا کیجئے، قافلوں میں چلا کیجئے، مجھ کو آقا عطا اپنا عشق اور خوف خدا کیجئے، اہل ایمان کو فیشن سے پاک، اہل ایمان کو فیشن سے پاک کیجئے، مصطفیٰ کیجئے آقا، کیجئے مصطفیٰ کیجئے، کاش عطار کی مغفرت، کاش عطار کی، کاش عطار کی مغفرت، سگے عطار کی مغفرت، ہو کرم سربراہ کیجئے آقا، ہو کرم سربراہ کیجئے آقا، مجھ پہ چشم شفا کیجئے، دور بار گناہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے کرم سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ایک کاش کے گناہوں کی جو بیماری ہے، گناہوں کی جو کالک ہے، گناہوں کی جو سیاہی ہے جو ہمارے دلوں پر چھائی پڑی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے کاش کہ یہ سیاہی ختم ہو، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے ہمارا دل پر نور ہو جائے، ہمارے دل میں انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ کلام بھی آپ نے سنا، اور مزید آپ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پر آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، آپ اپنی وائس ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی اس فرمائش کو اور آپ کے اس پیغام کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ساتھ ہی اس وقت یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی فرمائش کو بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی شامل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، شعیب بھائی سے بھی انشاءاللہ بہت سارے کلام سنیں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شعیب بھائی شامل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے اور بہت ساری برکتیں اس پروگرام میں آپ نے حاصل کرنی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ مبارک مہینہ جو اس وقت ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور یوں سمجھے کہ اس کی آخری یہ ساعتیں ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی منٹوں کے بعد، سمجھے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ مبارک مہینہ کہ جسے آقا کا مہینہ
کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کچھ ہی دیر کے بعد ہم سے یہ سمجھیے کہ آج شام تک ہم اس کی برکت حاصل کر پائیں گے، اس کے بعد یہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے ایک ایسا عظیم مہینہ تشریف لانے والا ہے کہ جس کا میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عاشقوں کو سارا ہی سال انتظار رہتا ہے۔ بلکہ میں نے بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں پڑھی کہ بعض بزرگان دین اس مبارک مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، 6 مہینے اس کو پانے کی دعا کرتے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا اس مہینے کے جانے کے بعد پھر 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس مبارک مہینے میں عبادت کی اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ مبارک مہینہ الحمدللہ جس میں ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، ہر طرف عاشقوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میری مراد ماہ رمضان مبارک۔ الحمدللہ ان قریب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، ایسا عظیم مہینہ، ایسا مقدس مہینہ جس کو حدیث پاک کے اندر سید الشہور کہا گیا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، اسی مہینے کے اندر شب قدر، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اسی مبارک مہینے ماہ رمضان کے اندر تراویح ادا کی جاتی ہے جو کسی اور مہینے کے اندر ادا نہیں ہو سکتی، اسی مبارک مہینے کے روزے فرض ہیں، دیگر کسی مہینے کے روزے فرض نہیں، اسی مبارک مہینے کے اندر اعتکاف کرنا سنت سے ثابت ہے، کسی اور مہینے میں اعتکاف سنت نہیں البتہ نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی ہی فضیلتوں والا، بڑی رفعتوں، بڑی عظمتوں والا مبارک مہینہ ماہ رمضان ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ماہ رمضان ان قریب آنے والا ہے، تو اب ماہ رمضان میں ہمیں کیا کیا عبادت کرنی ہے اور ماہ رمضان کو ہمیں کس طرح خیر و عافیت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے اور رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سے آپ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب، اور مظفر بھائی کیا کہیں گے ماہ رمضان کی عظمتوں کے حوالے سے؟ یقیناً بہت عظمتیں ہیں، بہت رفعتیں ہیں، کچھ فضائل اگر آپ بیان فرمائیں رمضان کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ خوشیوں کا جو موقع ہے الحمدللہ کہ عاشقان رسول جو ہے اور عاشقان ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، الحمدللہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے جانے پر جو ہے ایک غم بھی ہوتا ہے کہ ایسا مبارک مہینہ، رحمت و برکتوں والا مہینہ جو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو ان قریب آج ہی انشاءاللہ عز و جل غروب آفتاب کے بعد یہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے گا۔ ماہ رمضان کی رحمت و برکتوں کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی جو ہے نا رحمت بھری ہے۔ ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، کیا دن کے لمحات، کیا رات کے جو ہے لمحات۔ سبحان اللہ۔ کبھی دن میں بندہ جو ہے روزہ رکھے ہوئے ہے، رات میں نماز تراویح ادا کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی بہاریں، مسجدوں کی رونق، سحری کا سما، افطار کا سما، یہ ان قریب انشاءاللہ عز و جل یہ منظر اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور بہتر انداز سے ہمیں اس مہینے کی برکتیں جو ہے نا اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جیسا آپ نے فرمایا، یہ تمام مہینوں کا سردار اس کو کہا گیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات کو نا آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ عز و جل جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کے لیے، نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والوں کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبح سے لے کر شام تک، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو عام دنوں میں جمعہ کا دن بھی ہوتا ہے ہر ہفتے میں کہ نیک اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو بھی عمل خیر کرے جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کے جمعہ کے غروب آفتاب تک۔ لیکن قربان جائے یہ مہینہ اس کے سارے دنوں میں اس کا جو جمعہ آئے گا اس کی الگ فضیلت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے جو جمعہ آتے ہیں اس میں ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رحمت و برکتوں کی بارشیں
چماچم اس مہینے میں جو آج گناہوں پر ابھارنے والا اور جو ہمارا کھلا دشمن جس کو قرار دیا گیا، شیطان، ابلیس اور ایسے سرکش شیاطین، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے نا قید فرما دیتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ دیا ہی گیا ہے، یہ رمضان جو ہے دیا ہی گیا ہے اسی لیے کہ بندے جو نا نیک پرہیزگار بن جائے، ان کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو. تو آج جو نافرمانیوں کی طرف بڑھانے والا جو شیطان، اس کو بھی قید اللہ کی طرف سے کیسی آسانی کہ میرے بندے عبادت کرے، اس کی برکتیں حاصل کرے. اور ماہ رمضان کی جو الحمدللہ عز و جل اس کی خوشخبری جو ہے دینے کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک زمین و آسمان کو بات کرنے کی اجازت دیتا، اگر اللہ تعالیٰ زمین کو آسمان کو قوت گویائی عطا فرماتا، بات کرنے کی اجازت دیتا، تو یہ زمین و آسمان بھی رمضان کے روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سناتے. یہ سناتے کہ مبارک ہو اے روزہ رکھنے والو، اے ماہ رمضان کا احترام کرنے والو، عبادت کرنے والو، روزہ رکھنے والو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ بشارت بھی الحمدللہ ہمیں ملتی. تو کاش کہ جو ہے نا ہم بھی رمضان تک پہنچ جائے. آمین آمین. کوئی بعید نہیں، کسی کا بعض اوقات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ رمضان کے شعبان کے آخری دن 29 شعبان کو، 30 شعبان کو بھی عصر کے بعد مغرب سے پہلے بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا انتقال جو ہے ہو جاتا ہے، ماہ رمضان سے نہیں مل پاتے. اور پچھلی ہی شب برات میں ان کا لکھ دیا گیا تھا کہ وہ رمضان آخری رمضان تھا. اللہ تعالی ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، بار بار ماہ رمضان سے ملنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بلکہ نبی پاک تو یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے صحت اور عافیت کے ساتھ. اور یقیناً یہ مہینہ ہے اتنا پیارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی خوشخبری دی. مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ امید انشاءاللہ ہم اس کو بیان بھی کریں گے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ نبی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ کو، رمضان سے ایک دن پہلے، اور ہمیں ماہ رمضان کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں کا بیان کیا اور ہمیں اس پر ابھارا. یقیناً اگر آپ دیکھیں نا اس مبارک مہینے کے اندر الحمدللہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، ایک الگ ہی سما ہوتا ہے. بلکہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے. اب آپ غور کیجئے، اس ایک حدیث میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمتوں رفعتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے اگر سمجھنے والا ہو. اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان رہے. یعنی یہ نہیں کہ ماہ رمضان آ گیا تو اب روزے بھی رکھنا پڑیں گے، یار اب تراویح ادا کرنی پڑے گی. جو کچھ لوگوں کے یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب رمضان آ گیا، اب یار روزانہ تراویح پڑھنا مجھے پڑے گی، روزانہ پھر روزے بھی رکھنے ہوں گے، پھر 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنی ہے. نہیں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے سب مسجد کو جا رہے ہیں تو نہیں جا رہا. لوگ بعض اوقات جی چراتے ہوئے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو اس کی عظمت اور فضیلت کا پتہ نہیں ہے. ورنہ میرے حضور نے فرما دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی عظمت و فضیلت کا پتہ ہوتا تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان رہے. اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس آنے والے مبارک مہینے ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اعظم بھائی، الحمدللہ اس مہینے کے اندر ایک الگ ہی سما ہوتا ہے ماشاءاللہ، ایک الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں. لیکن خاص طور پر ایک عظیم عبادت اس مہینے کے اندر جو کی جاتی ہے، جو اس مہینے کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ ہے ماہ رمضان کے روزے. اگرچہ کہ روزے اور دنوں بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے نفل روزے، لیکن جو فرض ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہے. تو یہ روزوں کو فرض جو کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور اس حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں اگر ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی پہلے تو مبارک ہو کہ اچھا دیکھیں آج ہم پانی پی رہے ہیں جی اور کل پانی بھی نہیں پی سکیں گے. اللہ اکبر. ماہ رمضان کل شروع ہوگا، سبحان اللہ. وہ بھی ایک الگ ہی سما ہوگا، اور مبارک بادیاں کے ایڈوانس میں ہی مبارک بادیاں ہمارے ناظرین کو بھی مبارک ہو کہ رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، الحمدللہ کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. تو رمضان المبارک بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ اصل میں ایک ٹریننگ سیشن ہے. اچھا، بندے کے لیے ایک ٹرینڈ کرنے کا، ایک مطلب سدھرنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ بندے کو اس میں روزے بھی رکھوائے جا رہے ہوتے ہیں،
عبادتوں کی طرف بلایا بھی جا رہا ہوتا ہے، صحیح۔ صدقے کے مطلب صدقے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ گویا یہ ایک مہینہ پورا ٹریننگ کروا کر اور باضابطہ جو ہے وہ عبادتوں پر کمر بستہ رکھوا کر بندے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینہ اچھے سے تیاری کر لو، اچھے سے عبادتیں کر لو، پھر پورا سال پھر اسی طریقے سے اپنی عبادتوں کے اندر گزارنی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر روزے جو فرض کیے گئے، واقعی میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کرم ہے اس کا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ روزے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت جو ہے وہ ثابت کی گئی، روزے کی فرضیت کا اظہار ہوا۔ اور روزے رکھے کیوں گئے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، کیونکہ تقوی ہی اصل ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور کوئی غریب جو ہے وہ امیر سے افضل نہیں، امیر غریب سے افضل نہیں، کوئی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ اصل جو فضیلت کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے پرہیزگاری اور تقوی۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سبب جو بنتا ہے وہ روزہ بنتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر گویا انسان کو متقی بنایا جا رہا ہے، پرہیزگار بنایا جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی بھی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ فرمایا گیا کہ تم پر تقوی لازم ہے، بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی تمام بھلائیوں کا، تمام جو ہے وہ نیکیوں کا جو کمبینیشن ہے، جو مجموعہ ہے، وہ تقوی قرار دیا گیا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، کیونکہ سمجھو کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی۔ جو متقی ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جو متقی ہے وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس سے نہیں چھوٹنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو تقوی اگر انسان کے اندر آتا ہے تو پھر کامیابی اس کی مقدر بنتی ہے۔ اچھا، روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کی برکت سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، یہ سبب بن رہا ہے تقوی حاصل کرنے کا، اور تقوی ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو گویا روزہ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ یہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کو، جو مردہ انسان ہوتا ہے اس کو، انسان کو 2 مرتبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان کو زندگی جو ملتی ہے وہ 2 مرتبہ ملتی ہے۔ ایک تو حقیقی ولادت جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے، برتھ جو ہوتی ہے، انسان کی پیدائش جو ہوتی ہے، تو اس وقت ایک حقیقی ولادت ہوتی ہے جو ہمارے یہاں فیمس ہے، مشہور ہے۔ اور دوسری انسان کی ولادت جب ہوتی ہے جب اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، جب اس مردہ دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، نفاست آ جاتی ہے، وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نور سے منور ہو جاتا ہے، تب انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ماہ رمضان المبارک انسان کو زندگی بخشتا ہے، اس کا مردہ دل زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جہاں دوسرے مہینوں کے اندر گناہوں کے اندر مصروف ہوتا ہے، باطنی امراض کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس کے اندر حسد بھی پایا جا رہا ہے، اس کے اندر حرص بھی ہے، اس کے اندر لالچ بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، تکبر بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، لیکن رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا، اس نے روزہ رکھنے شروع کیے، اس کی یہ ساری گناہوں کی بیماریاں، گناہوں کی گندگیاں دور ہونی شروع ہو گئی۔ تو گویا یہ مبارک مہینہ جو ہے نا وہ انسان کو زندگی بخشتا ہے، ایک نئی زندگی اور ایک نئی جینے کا جو ہے نا امنگ جو ہے وہ انسان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت زبردست واقعہ بھی ہے کہ روزے رکھنے کی برکت سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، لوگ روزہ رکھنے کی برکت سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 3 سن ہجری جو ہے اس کے عظیم بزرگ ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔
اپنی زندگی میں آپ نے ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ دیکھا. آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہا تھا. راستے میں اچانک ایک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہم پر حملہ کیا، اٹیک کیا، تو قافلے والوں کا سارا سامان لوٹ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے جا کر پیش کر دیا. اب سردار اور وہ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے، چیکنگ کرنے لگے. پھر ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی. تو پھر سارے ڈاکوؤں نے مل کر وہ شکر اور بادام کی تھیلی آپس میں بانٹ لی، تقسیم کر لی اور کھانا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ڈاکو لوگ جو ہے وہ آپس میں وہ شکر کھا رہے ہیں، وہ چینی کھا رہے ہیں، لیکن ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ ایک کونے میں ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھ لیا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میری حیرت میں اور اضافہ کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں. ڈاکوؤں کا سردار ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور ایک طرف حقوق العباد ہے جس کو بندہ پامال کر رہا ہے، اور دوسری طرف حقوق اللہ ہے، روزہ ہے اور عبادت والے معاملات ہے، اس کو بجا لا رہا ہے. اور لوگوں کی جو خون پسینے کی کمائی ہے، غریبوں کی آہیں ایک طرف بندہ لے رہا ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ غریبوں کی بد دعائیں لے رہا ہے، اور دوسری طرف تقویٰ و پرہیزگاری کا مظاہرہ ایسا ہے کہ بندہ روزے سے ہے. آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی. شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوٹ بار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ تو اس نے میرے اس سوال پر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ ہونی چاہیے. کیا بات ہے. یعنی میں گناہ کرتا ہوں، اتنے سارے گناہ ہیں، لیکن کوئی نیکی بھی تو ہونی چاہیے جو میں اپنے رب کو دکھا سکوں. حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بات آئی گئی، بات گزر گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا. مکہ مکرمہ کی حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کے اسی سردار کو وہاں پر میں نے دیکھا کہ چہرے پر اس کی عبادت کا نور ہے، اور مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا ہے، اور احرام باندھے ہوئے طواف میں مصروف ہے وہ. اور اس حالت میں جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. تو پھر میں اس کے پاس گیا اور میں نے تعجب کے ساتھ اس سے پوچھا کہ بھائی تم وہی شخص ہو؟ کہ شاید میرے دیکھنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو، کیا آپ وہی شخص ہو؟ تو وہ شخص بولا جی ہاں میں وہی شخص ہوں. تو آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے پھر اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہوا؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے روزے کی توفیق نصیب فرمائی تھی، اس روزے کی توفیق کی وجہ سے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ کے نیک کاموں کی طرف میں گامزن ہو گیا، اور میں نے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لی. یعنی روزہ جو ہے نا وہ ہماری صلح کا سامان بنتا ہے. روزہ جو ہے وہ یہ دیکھیں توبہ کرنے کا سبب بنا ہے. تو روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو جہاں جسمانی فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آپ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی اگلے پروگرامز میں اور رمضان میں جو پروگرامز ٹرانسمیشن ہوگی اس کے اندر بھی روزوں کے فضائل، روزوں کے فوائد جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے. جہاں اس جسمانی فوائد ہیں وہاں روحانی فوائد بھی ہیں. بندہ گناہوں سے دور ہو رہا ہے، بندہ جو ہے نا وہ فریش ہو جا رہا ہے. باقی مہینوں کی جگہ اس مہینے کے اندر جو ٹریننگ سیشن ہے، اس کا جو عبادت والا جو ایک عرصہ ہے، اس میں جب وہ دل لگی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو باقی دنوں کے لیے بھی اس کے لیے فائدے کا سامان ہوتا ہے. یہ دیکھا بھی جاتا ہے اعظم بھائی، اگر آپ دیکھیں روزے کی حالت کے اندر بندہ جو نا خود بخود آٹومیٹکلی صحیح گناہوں سے بچنے کا اس کا ذہن بنتا ہے. یعنی بندہ کوئی کام کرنے جاتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپ غور کیجئے ناظرین، جو بات کی نا روزہ جو ہے تقویٰ عطا کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس سے نصیب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک بندہ روزے سے ہے نا، ہم کل انشاءاللہ ہم روزے سے ہوں گے، ایک تعداد انشاءاللہ کل روزے سے ہوگی اللہ کی رحمت سے. جب روزے میں بندہ وضو کرتا ہے نا، جب وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت جب وہ کلی کرتا ہے نا، تو کلی کرتے وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نہ اترے. حالانکہ اس وقت اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اگر بندے نے کلی کی اور آدھا اگر جو کلی ہے وہ پانی اندر لے گیا، پاس والوں کو کیا پتہ چلے گا؟ بندہ پی سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیب ہوا. آپ دیکھیں یہ تقویٰ کتنا پیارا تقویٰ ہے کہ لوگوں کے سامنے چھپ کر وہ پی سکتا ہے. گھر کے اندر اکیلا بند ہے، وہ کمرہ اندر سے تالا بند ہے، بھوک لگی ہے اس کو تیز،
وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کو یہ خوف ہے، یہ تقوی اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ سبحان اللہ، گلے کے اندر، حلق کے اندر، اس کے منہ کے اندر اس کے پانی ہے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ دیکھیں بندہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کوئی تو نہیں، اور اس پانی جو اس نے گیا وہ کلی کرنے کے لیے اس نے لیا، تو لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ وہ کلی کر رہا جی ہے نا، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اس پانی، وہ پانی بھی نظر نہیں آ رہا ہے بندے کو، بالکل صحیح ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہوتا ہے، خوف کتنا ہوتا ہے بندے کے لیے، تقوی کے راستے یوں ہموار ہو رہے ہوتے ہیں یہ روزے کی حالت برکت سے میں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں نا اتنا زبردست تقوی نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ڈر کہ ڈر بھی، اور جو ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا اللہ مضبوط اکبر، کہ ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ جو ہے نا، بندے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اور پھر اور روزہ رکھا کس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے مبارک روزے کا بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ آپ کے والد ماجد، چونکہ ناظرین سے بھی عرض کروں کہ چھوٹے بچوں کو بھی جو روزے رکھوائے جاتے ہیں 5 سال 6 سال کے بچے، تو ان کی طاقت کے حساب سے وہ جتنا دیر روزہ رکھ سکیں، اگر زیادہ بھوک محسوس ہونے لگے تو ان کو کھانا وغیرہ پیش کر دینا چاہیے۔ پھر جب ایک عمر ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے 7 سال 8 سال 10 سال، جب روزہ رکھنے کی مکمل طاقت ان کے اندر آ جائے، رکھ سکے پورا، تو مکمل کرایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں ہی آپ کو روزہ رکھایا گیا، بہت کم عمر تھی، تو آپ کے والد ماجد نے دروازہ بند کیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ابھی عمر بہت چھوٹی ہے، مکمل نہیں کر پائیں گے روزہ، اور ان کے سامنے کھانے کی چیزیں لا کر رکھ دی کہ بیٹا آپ کھا لو۔ تو آپ نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس وقت اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی بندے کو بس اللہ سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اور میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ صحیح ہے۔ میرا اگر کوئی بھی کام ہوگا اور میں نے کیا اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ شروع کیا ہے، تو کیوں پانی پی کر توڑ دوں، کیوں کھا کر توڑ دوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ دیکھیں نا جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ آپ دیکھیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے نا کہ بالکل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا تقوی نصیب ہو رہا ہے، کیسا ڈر اللہ کا نصیب ہو رہا ہے کہ بندہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کا ڈر کیسے اس کو نصیب ہو رہا ہے۔ جب یہ روزے کی جب عبادت بندہ کر رہا ہوتا ہے جی، تو جب اتنا اعلیٰ تقوی ہوتا ہے تو اس کی جزا بھی کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم کلام ہے، مفہوم خلاصہ کلام یہ تھا کہ اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں، روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی شاندار جزا یعنی کہ مطلب ہر نیکی کی کوئی نہ کوئی جزا ہے، بندہ یہ کام کرے گا اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، یہ ثواب ملے گا۔ لیکن وہ حدیث قدسی مجھے یاد آئی، فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، صحیح کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ دیگر نیکیاں کریں گے بندے کو یہ درجات ملیں گے، اور روزہ رکھے گا بندے کو خدا مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ بندے کو الحمدللہ تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط کرنے والا یہ پیارا پیارا روزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کل سے انشاءاللہ ہم بھی اس روزے کی پیاری پیاری عبادت کو ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر بھی آپ دیکھیں نا، یعنی ابھی تو رمضان کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھیے کہ سردیوں کے اندر آنا شروع ہوئے ہیں، ورنہ گرمیوں کے رمضان، سخت گرمیوں کے رمضان بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس وقت بھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے والے 17 18 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے نا۔ جس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں، جس رب کو اپنا معبود مانا ہے، اس کے لیے بندہ پورا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور کتنی زبردست عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے اس روزے کی عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے آتے ہی جہاں پر کئی مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایک الگ ہی سما بنتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پورا سال ہمارے مقررین، ہمارے واعظین، ہمارے مبلغین، ہمارے علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مسجد کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ ملیں گے، یہ عذاب ہوگا۔ لیکن ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا، تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگ بغیر کہے الحمدللہ اللہ کے گھر کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہے کہ جس کے آنے سے ہی گناہ کم سے کم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اسی طرف اگر دم دیکھیں مظفر بھائی، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی اس طرح قدر نہیں کرتے، وہ عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ
شاعر نے کہا ہے مانوس ہو چکے ہیں صیاد سے اس قدر ہم، جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ قید کا عادی ہو چکا ہے نا، صیاد جو ہوتا ہے پرندوں کو قید کرتا ہے، تو کوئی پرندہ اس صیاد کا، اس قید کرنے والے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب وہ رہائی نہیں چاہتا اس سے۔ اور اگر عام طور پہ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں، اگر ان سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں شیطان نے گناہ کرایا، شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے گناہ کرا دیا۔ اب شیطان کو تو اس مہینے قید کر دیا جاتا ہے، اگر رمضان میں بندہ گناہ کرے گا تو اب کیا کہے گا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ رمضان میں بھی شیطان نے مجھ سے گناہ کرایا، تو شیطان گویا جو قیامت کے دن کہے اللہ میں تو جھوٹا ہوں لیکن یہ مجھ سے بھی بڑا جھوٹا ہے، مجھ سے بھی بڑا جھوٹا ہے کہ تو نے تو مجھے قید کر دیا تھا، میں تو تھا نہیں اس کے پاس گمراہ کرنے کے لیے، اسے بہکانے کے لیے، تو پھر اس نے گناہ کیوں کیا؟ تو ایک مثال ہے، آج ہمارا موبائل فون ہے یا اور بھی جو گیجٹ ہوتے ہیں، ڈیوائسز ہوتے ہیں، وہ چارجنگ میں لگا دیے جاتے ہیں، جب تک بیٹری اس کی فل ہو گئی، چارج ہو گئی، اب وہ چارجر سے نکال بھی دیا گیا نا تو وہ بیٹری کا اثر اور وہ ڈیوائس چلتی رہتی ہے۔ تو یہ 11 مہینے شیطان جو ہے ہمیں جو بہکانے کے لیے نفس کے ساتھ مل کر جو ہے گناہوں کی طرف ایسا لگاتا رہتا ہے کہ وہ 1 مہینہ قید بھی ہو جاتا ہے نا تو بندہ اس کا اثر قبول کیے ہوئے گناہوں کی طرف جو ہے نا لگا رہتا ہے، گناہوں کی عادت اس کو پڑی ہوتی ہے۔ 11 مہینے مسلسل جو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، 11 مہینے تک جو ہے بد نگاہی کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے، تو اس مہینے کا بھی وہ ادب و احترام نہیں کر پاتا۔ خاص طور پر جو بقیہ دنوں میں زیادہ جو بے باک ہوتے گناہوں میں، تو وہ اس مہینے میں بھی گناہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس کی بڑی وعیدیں ہیں کہ ماہ رمضان کی کوئی بے حرمتی کرے، نمازوں کو قضا کرے، دیگر ایسے گناہوں میں۔ مولا علی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی تھی، عذاب ہو رہا تھا، اور اس نے پھر آپ کو منظر دکھایا گیا تو آپ نے مردہ جو ہے آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا، اس نے عرض کیا کہ یا علی میری مدد کیجئے، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آپ نے اس کی سفارش کی تو آپ کو منع کیا گیا کہ اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمایا تو اچھا ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو ماہ رمضان میں روزے تو رکھ لیتا تھا لیکن رمضان کی راتوں میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تو حضرت علی نے کافی دیر تک پھر اور زاری کے ساتھ جو ہے رو رو کر اس کے لیے سفارش فرمائی، آخر آپ کی جو ہے توبہ، آپ کی دعا جو ہے قبول ہوئی اور اس بندے کی بخشش ہو گئی۔ تو اس سے ایسا آج ماہ رمضان، آج جو روزے رکھنے کا جو ذکر ہو رہا ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ آسانی کے ساتھ بغیر کوئی عذر کے نہ روزے چھوڑتی نظر آتی، یا جیسے جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے سال بھر، تو وہ بعض ایسے بھی بے باک ہیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے اور اعلانیہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مارکیٹوں میں ہے، کام کرے کہ بھائی ہمارے سے کام نہیں ہوگا اس لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا کام چھوڑ دینا چاہیے، ایسا سخت محنت کا جو کام ہے وہ ماہ رمضان میں کم کر دینا چاہیے کہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو ہمارے اندر روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض فرمائی تو بندے کو، جب جو بندہ جو چیز کر سکتا ہے نا اس کا اسے حکم دیا گیا، ایک ذرہ برابر بھی جو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے نا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ روزے کی طاقت ہے ہمارے اندر، لیکن بہت سارے لوگ کوئی عذر نہیں، چلو سفر میں، پہلے سفر بڑا دشوار گزار ہوتا تھا، یا کوئی مریض بہت زیادہ مرض میں ہے کہ اب روزہ رکھنے سے بہت اس کا مرض بڑھ جائے گا، نہیں مکمل کر پائے گا، تو پھر وہ طبیب کے مشورے سے، مفتیان کرام سے مشورے سے، اجازت سے اگر وہ بات ہو تو دوسری، لیکن جو نہیں رکھتے تو ایک روزہ، یہ یاد رکھیے ناظرین بھی غور کرے، ایک روزہ ماہ رمضان کا اگر کوئی بلا عذر چھوڑ دے تو اس کو 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ کا جو ہے سزا کا استحقاق ہے۔ ایک روزہ جو قضا کر دے، سنو 9 لاکھ سال وہ جہنم میں جلے، سرکار کا فرمان ہے۔ تو اس سے کتنا بچنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی اب نفل روزے رکھ لے، اس کی قضا کرنے کے لیے رکھ لے، وہ جو ثواب ملنا تھا اس کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا دوبارہ۔ تو ناظرین بھی غور کریں، ہمت کرے کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں ہم پورے روزے رکھیں گے، اپنے بچوں سے بھی رکھوائیں گے تاکہ یہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کی بھی عادت ہو۔ ماشاءاللہ ایسے کئی گھرانے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے، سب کا سب جو مکمل گھر جو ہے وہ روزے کا، نمازوں کا، تراویح کا جو ہے پابند ہوتا ہے، تو بڑی اس کی برکت ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا انداز، اب تقویٰ جو اختیار کرنا ہے، ابھی جو گفتگو ہوئی، جب یہ روزے کا مقصد دیا گیا تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ چکے۔
اب تک رمضان آتے رہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے سے ہمارے اندر چینجنگ کتنی آتی ہے. صحیح ہے. وہ تقوی کا جو مقصد ہے، آج کسی کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو بندہ اس کو بعد میں غور کرتا ہے کہ وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں. یہاں ملنے گیا تھا، اس کام کے لیے گیا تھا، یہ کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، یہ آرڈر جو ہے کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا، یہ فلاں کام تھا، اس سے میں نے کسی سے کام کہا تھا، وہ مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا. جب بندہ وہ دیکھتا ہے کہ نہیں ہوا، اور اس میں ہم اگر اپنا محاسبہ نہ کریں، اتنے بار رمضان ملا، صحیح. کیا تقوی پرہیزگاری ہمارے اندر آئی، کیا نمازوں کے پابند بنے. تو اپنے اس رمضان کو نا ایک بدلنے والا، سدھرنے والا رمضان بنانا چاہیے کہ اب یہ ہے نا ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے. اور پہلے اگر ہم نماز کوئی اگر نہیں پڑھتا تھا تو اب ماہ رمضان کی برکت سے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے. پہلے اگر وہ جھوٹ بولتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، تو ماہ رمضان کی برکت سے وہ اس سے بچنے والا بن جائے، جھوٹ سے بچنے والا، گالی گلوچ سے بچنے والا، لڑائی سے بچنے والا، اور روزے کی برکتیں جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اصل جو وہ ہوتی ہے نا کہ بھائی شیطان کو قید کر لیا گیا، جی. بندہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ بھائی اب یہ شیطان نے مجھ سے یہ نیکیاں چھڑوا دی یا گناہوں کی طرف لگوا دیا. ایک چیز ہوتی ہے نفس امارہ، تو وہ ہمارا 11 مہینے گناہ کرتے کرتے دل اتنا کالا ہو گیا، دل اتنا سیاہ ہو گیا، نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ وہ ایک دم سے تو چینج ہونے سے بڑا مشکل ہوتا ہے چینج ہو جائے. اللہ آسانی فرمائے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہمارا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اور حدیث پاک کا مجھے ایک وہ یاد بھی آ رہا ہے. ایک حدیث پاک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو یعنی یہ مبارک مہینے کے اندر بھی اگر ہم جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر پڑے رہیں گے تو پھر کب سدھریں گے؟ یہ مہینہ تو ہے ہی سدھرنے کا، یہ مہینہ تو ہے ہی مغفرت پانے کا. آپ دیکھیں نا جو بھی فضائل بیان کیے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ 10 لاکھ روزانہ آزاد کیے جا رہے ہیں. میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا ہمارا نام ان کے اندر شامل ہوا یا نہیں ہوا. رمضان ہم نے کئی مرتبہ پائے ہیں. اگر 30 سال کی عمر ہے تو 30 سال رمضان ہم نے پائے، 40 سال کی عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، رمضان تو ہر سال ہی ہم پا رہے ہیں. تو کیا ہمارا نام ان مغفرت یافتہ لوگوں میں ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ چیز بھی سامنے آتی ہے. انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے اگر وہ کسی دن کا روزہ چھوڑ رہا ہے تو اب اسے یہ غور کرنا چاہیے جیسے 17 رمضان کا اس نے روزہ چھوڑا، 17 رمضان 2024 یا 2025 کا روزہ چھوڑا، تو اب وہ لاکھ کوشش کر لے وہ 17 رمضان 2025 نہیں لا سکتا، ایسا ہی یا 17 رمضان 2024 نہیں لا سکتا. اب وہ یہی ہے کہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا نا تو اس کا جو ثواب اس وقت کا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا. انسان جب چھوڑ رہا ہے کسی نیکی کو تو بس یہ غور کر لینا کہ یہ وقت گزر جائے گا نا تو پھر نیکی مجھ سے وہ ہو نہیں پائے گی جو ہونی تھی. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اگر میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا جنہوں نے پچھلے رمضان یا اس سے پہلے کے روزے چھوڑے نا تو یاد رکھیے گا جو روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، یعنی بعد میں اس کو رکھنا بھی ہوگا، زندگی میں اس کو آپ نے رکھنا ہوگا. بہرحال بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے. مزید گفتگو کنٹینیو کریں گے، اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ ناظرین کی فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں ناظرین نے کی ہے. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہیں حاجی مشتاق اتاری کا کوئی کلام سنا دیجیے. اچھا جناب، حاجی مشتاق اتاری کا پڑھا ہوا شاید کلام یہ کہنا چاہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ حاجی مشتاق اتاری جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا اور بہت ہی زبردست اور مقبول بارگاہ یہ نعت خواں گزرے ہیں. بہت عظیم اور دعوت اسلامی والے ان کو الحمدللہ جانتے ہیں، دیگر عاشقان رسول بھی ان کو جانتے ہیں. بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت زبردست سریلی آواز، مد بھری آواز، اور عشق رسول میں تڑپتے اور سادہ ماشاءاللہ مزاج تھے. اور 29 شعبان یعنی کل جو گزرا ہے ان کا جو نا یوم عرس بھی ہے، یوم وصال بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان نصیب فرمائے. نعت خوانی جس انداز سے کرنی چاہیے نا نعت خوان کو، انہوں نے کر کے دکھائی. نہ نذرانے کی ڈیمانڈ اور نہ ہی پیسوں کا لالچ، ایک سادہ انداز، اپنی ہی سواری پر جانا، واپس آ جانا، سادہ سے بیٹھ جانا. کسی اجتماع کے اندر گئے تو لوگوں کے درمیان ہی بیٹھ جانا، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی جناب والا فرمائشیں نہیں ہے. نعت پڑھنے گئے، نعت پڑھنے آ گئے. یہاں تک بھی میں نے سنا ان کے حوالے سے کہ اجتماع کے علاوہ بھی کئی بار آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں یا کسی محفل کے اندر ہیں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ راستے کے اندر مل گئے
تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو کہتا نا کہ حضرت ایک نعت شریف سنا دیجئے تو وہیں پر نعت سنا دیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ایک مشہور بندہ ہے, مشہور نعت خواں اگر ہو اور اس سے کوئی روڈ پہ کہہ دے کہ حضرت نعت سنائیے, تو ظاہر ہے کہ ایک اس کا وہ ہوتا ہے کہ یار میں نعت یہ سناؤں گا, ایک منچ ہونا چاہیے, بڑا اسٹیج ہونا چاہیے, اچھا مائک ہونا چاہیے, وہاں نعت سنائیں گے. لیکن نہیں, یہ حقیقی نعت خواں تھے, ان کا یہ انداز تھا. اللہ پاک ہمیں ہمارے نعت خوانوں کو ہم سب کو ان سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اسی طریقے سے علی بن یونس کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرمائش ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مجھے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, یہ کلام سنا دیجیے, یہ سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور فرمائش ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان, یہ کلام تو ماشاءاللہ یہ تو آج ہونا چاہیے. تمیم رضا اتاری کہتے ہیں آمد رمضان ہے, کلام سنا دیجیے. یقیناً ہونا چاہیے تو آج, کیونکہ رمضان بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, استقبال ماہ رمضان بھی ہے, تو انشاءاللہ یہ تمام کلام کوشش کرتے ہیں. کچھ ہمارے پاس وائس بھی پتہ چلا ہے کہ آئی ہوئی ہیں اور ریکارڈنگ بھی آئی ہوئی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ محمد اللہ محب وبرکاتہ. قاجی ہے. میں مولاسا سے عرض کر رہا ہوں, مجھے نعت سننی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں رب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. جی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے. کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر, بتا دو آ کر میرے پیمبر, بتا دو آ کر میرے پیمبر. کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا
کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رضا نفس و دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس و دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے مگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس
واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، 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 کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ 30 کا مہمان ہے، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہیں، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہیں، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اس مبارک مہینے سے ملنا نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ کچھ کالز مزید ہمارے پاس سے آئی ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی ہمارے لیے ایک نعت شریف سنا دیجئے۔ نبی 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 نبی، ہواؤں کی وہ راگنی، فضاؤں کی وہ نغمگی، کتنا پیارا نام ہے نبی۔ عاشق نظامی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے، خوب خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अली भाई कैसे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शुएब रज़ा है। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह, खैर तो मुबारक, मैं खैर मुबारक। जिला रामपुर से बोल रहा हूँ, जिसका मरहबा। गांव है धावनी हसनपुर, वहाँ से बात कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुनाए। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी। वैसे ये कलाम अभी समझे कि हो चुका है, दूसरी तर्ज में हुआ है, लेकिन कलाम यही था, मरहबा सद मरहबा, फिर आमद रमज़ान है। अल्लाह करीम आपको खुशियाँ अता फरमाए, खूब खुश रखे। बहुत से कलाम हमने शामिल किए, चूँकि वक्त हमारा मुख्तसर होता है और ज़ाहिर तमाम कलामों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, चूँकि अभी हमें मज़ीद इस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में भी आपका FGN चैनल आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे शानदार प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लाने वाला है। और कल से ही इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम सहरी से स्टार्ट हो जाएंगे। सहरी के अंदर भी आप देख सकेंगे अनवार सहरी, फिर आप कुरान की रोशनी आप देख सकेंगे सुबह तकरीबन 8 बजे, फिर 9 बजे कोई प्रोग्राम है, 12:30 बजे प्रोग्राम है रोज़े के मसाइल के हवाले से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर के बाद तकरीबन 2:30 बजे हमारा बड़ा प्यारा प्रोग्राम होगा रहमतों के रंग। जी हाँ, उसमें भी आप शिरकत करना है। इसी तरह इंशाअल्लाह हम टॉक शो भी उसमें होगा, बहुत सारे नाते भी आपको सुनाएंगे, बहुत दिलचस्प सेगमेंट भी होंगे और बच्चों के दरमियान कुछ बड़े प्यारे मुकाबले भी होंगे। फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का प्रोग्राम भी होगा। फिर इसी तरीके से आप मज़ीद आगे चलें तो इफ्तार की मुबारक वक्त में इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं होंगी। फिर बहुत सारे समझे के प्रोग्राम हो इंशाअल्लाह हमारे माह रमज़ान में होंगे। तो FGN चैनल आप रमज़ान में देखना है आपने, और दूसरों को भी इंशाअल्लाह इसकी दावत देनी है। आइए दोबारा बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। गुफ्तगू जो हमारी चल रही थी इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, मैं आज़म भाई की तरफ बढ़ूँगा। आज़म भाई, गुनाहों से बचने का जो एक सिलसिला हमारा होना चाहिए माह रमज़ान के अंदर, तो क्या कहेंगे नाज़रीन को, गुनाहों से किस तरह हम बचें, और मज़ीद कुछ बताना चाहें इनको आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक होता ही ऐसा है कि इसके अंदर जहन जो है ना वो इंसानों का नेकियों की तरफ जाता है और गुनाहों से बचने की कोशिश लोग कर रहे होते हैं। हदीस पाक में भी ये फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे, इनमें खाओ पियो और लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अपने लिए ख़ास फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और फरमाया गया फ़त्तक़ू शहर रमज़ान फ़इन्नहु शहरुल्लाह, कि माह रमज़ान से डरो, बेशक ये अल्लाह का महीना है। तो जो माह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर गुनाहों का जहन बनता है या गुनाहों की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर नेकियों का सवाब बढ़ाया जाता है वहीं पर गुनाहों के अज़ाबात, उनकी सज़ाओं में भी इजाफा हो जाता है। बंदा अगर नॉर्मली किसी और दिनों के अंदर रमज़ान के अलावा दूसरे अय्याम में अगर वो गुनाह कर रहा होता है तो उसका जो अज़ाब है उससे कहीं ज़्यादा अज़ाब गुनाहों रमज़ान मुबारक में गुनाह करने से होता है। एक वाक़या इस तरीके का है कि रमज़ान मुबारक के अंदर एक शख्स था, मोहम्मद नाम था उसका, वो पूरा साल नमाज़ें नहीं पढ़ता था और गुनाहों में पड़ा रहता था, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता तो वो पाक और साफ़ कपड़े पहनता था, 5 नमाज़ों की पाबंदी के साथ वो नमाज़ें अदा किया करता था और पिछली जो कज़ा नमाज़ें हो गई उसको अदा किया करता था। तो लोगों ने उससे पूछा तू ऐसा क्यों करता है? उसने जवाब दिया ये महीना रहमत वाला है, बरकत वाला है, तौबा वाला है, मग़फ़िरत वाला है, अल्लाह की नवाज़िशात बढ़ जाती हैं, रहमतें बढ़ जाती हैं, शायद अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे इस अमल के सबब ही मुझे बख्श दे। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो उसने जवाब दिया कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एहतराम रमज़ान शरीफ की वजह से मुझे बख्श दिया। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा शख्स कि जो दूसरे अय्याम में गुनाह कर रहा है, रमज़ान के अलावा भी गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बंदा गुनाह कर रहा है और फिर रमज़ान का अदब एहतराम उसके दिल में बाकी है, रमज़ान में आके वो गुनाहों से बच जाता है और रमज़ान का एहतराम करता है, रमज़ान का अदब करता है, नेकियां बढ़ा देता है और गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, तो ये रमज़ान उसको उसकी बख्शिश का सबब बनता है, रमज़ान उसे बख्शवाता भी है। तो हमें इस माह रमज़ान में अपना ये जहन बना ही लेना चाहिए कि
کہ چاہے تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو، چاہے کوئی بڑا سا بڑا گناہ ہو، ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے. اس واقعے سے میں ناظرین کو خاص یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے آپ کو یہ نہ سمجھے جی 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 کہ جناب ہم پورے سال 11 مہینے نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، خوف فلم ڈرامے دیکھیں، رمضان آئے اور تو جناب مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن بھی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذرہ نواز ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بندے کے سارے گناہ معاف کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر کے ساری نیکیاں اس کی برباد کر دے. تو بندے کو ڈرنا چاہیے اور اللہ کی بات کی طرف آنا چاہیے. علی بھائی یہ میں اس واقعے میں عام طور پہ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بقیہ سال جو ہے سال کے بقیہ دنوں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کا یہ عمل بھی دیکھیے، وہ ہے نا 11 مہینے کے جو نمازیں چھوٹی اس کی قضا بھی ادا کر لیتا، یعنی اور توبہ کر لیتا، سچی توبہ کر لیا تو توبہ کرنے سے پرانے جو گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر قضا عمری بھی جو ادا کر رہا ہے، ایک دن کی نماز جو ہے اس کی قضا جو ہے فرض اور واجب ملا کے 20 رکعتیں ہوتی ہے. اور اگر وہ ماہ رمضان میں اگر 11 مہینے کی قضا ادا کرتا تھا تو سمجھ لیجیے روزانہ وہ 11-12 دن کی قضا نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، یعنی تقریباً 220-240 رکعتیں وہ بھی ادا کرتا تھا. تو اتنا بڑا عمل جو بندہ جو بالکل بندہ یہ نہ دیکھے کہ خالی رمضان میں نماز اس نے پڑھی بقیہ دنوں میں نہیں، وہ بھی ادا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. پھر بتقاضۂ بشریت اس واقعے سے محض بتانا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا جو اس نے ادب و احترام کیا، رمضان کے اندر جو اس نے اس کی برکتیں لیں، ورنہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرنا چاہیے. رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور دوسرا مہینہ ہو، اگر بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنا عدل اور انصاف کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ فرما سکتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے ذریعے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ تقوی کا حصول. یہ اگر اس مہینہ اگر ہمیں ملا اور اس مہینے کے اندر بھی ہم متقی نہ بن سکے تو جو اصل جو مقصد تھا، جو بنیادی مقصد تھا تقوی، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا. تو پھر جو ہے نا ہمارے لیے محرومی ہے اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ پھر نجات کی کوئی راہ نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسا رمضان گزرتا ہے پورا سال ایسا ہی گزارتا ہے، جیسے ماہ رمضان میں استقامت مل جائے اسے پورا سال استقامت ملی رہتی ہے. یعنی ان کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ جیسا انسان رمضان کو گزارتا ہے ویسا ہی وہ پھر پورے سال گزارنے کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے. تو بندہ رمضان کو اتنا پرفیکٹلی گزارے، اتنا اچھے سے گزارے کہ وہ دیگر ایام میں بھی، رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ عبادتوں کی طرف اسے استقامت مل سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت و ریاضت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کرنے کی توفیق. آمین آمین. اللہ نصیب فرمائے. ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس مرتبہ میں گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے یقیناً بہت سارے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو الحمدللہ بہت ساری برکت نصیب ہوتی ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ فائدے بتا دیں گناہوں سے بچنے کے، پھر ہم گفتگو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسے گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. ماہ رمضان میں جو بندہ اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور بے شک رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں گناہ کرنے سے بچتے رہو. تو یہ جیسے نیکیاں جو ہے اس کا رمضان میں بڑھ جاتی ہے، گناہ جو ہے اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. گناہوں سے بچنا جو ہے نا وہ نیکی کرنے سے کی بنسبت جو ہے نا گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اور یہ علماء فرماتے ہیں تو جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اب اس کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو قرآن و حدیث میں گناہوں اور سے بچنے کے بہت سارے دنیاوی اور دینی فائدے بیان کیے گئے ہیں. مثلاً جو گناہوں سے بچ جائے اسے دل کا سکون عطا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آج لوگ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو بندہ اگر گناہوں سے بچے گا نا تو خود بخود جو ہے نا اس کو سکون حاصل ہو جائے گا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے مظفر بھائی، علی بھائی، کہ بندے کے پاس سارے اسباب ہیں زندگی گزارنے کے، نعمتیں بھی بہت ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی بظاہر جس چیز کی اسے حاجت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی دل بے چین ہے، بے سکون ہے، بے قرار ہے، اس کے اندر قرار نہیں ہے، دل کے اندر سکون نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ جو آیت کریمہ قرآن میں فرمایا گیا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے سن لو، اللہ ہی کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر، اور
قرآن نے فرمایا تو بالکل حق ہے، اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے جب بندہ عبادتوں سے دور ہوتا ہے تو دل بے سکون ہوتا ہے، عبادتوں سے دور ہے تو دل بے قرار رہتا ہے. باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف انسان کو لگنا چاہیے. صحیح. اچھا، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. بعض اوقات بندہ پریشانی میں ہوتا ہے کہ میری مدد ہو جائے، دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی دعاؤں کا اثر جو ہے اس کو نظر نہیں آتا. اسی طرح روزی میں برکت کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ بھی فرمایا گیا کہ جو گناہوں سے بچتا ہے نا اس کی روزی میں بھی برکت کی جاتی ہے. پھر جو گناہوں سے بچ جائے اسے پریشانیوں سے نجات دی جاتی ہے. جو گناہوں سے بچتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہے، ہر فیلڈ میں اس کو کامیابی ملتی ہے. جو گناہوں سے بچ جائے اسے مخلوق میں بھی عزت عطا کی جاتی ہے. آج بندہ عزت کا حصول جو ہے نا وہ اس کی خواہش نہ کرے کہ میں لوگوں کے نزدیک معزز ہو جاؤں، میں زیادہ عزت والا ہو جاؤں، میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنی تعظیم کی خواہش کرانے والا یہ جہنمی ہے، جو جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ خود اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو اس کا جو تقویٰ بڑھ رہا ہے، اس کی جو پرہیزگاری، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے. تو جیسے جیسے اس کا تقویٰ بڑھے گا، گناہوں سے بچنے کی احتیاط اس کی بڑھے گی تو اس کی عزت بڑھے گی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں بڑھے گی تو بندوں کی نظر میں بھی اس کی عزت جو ہے، مقبولیت جو ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی. تو بندہ گناہوں سے بچے، بہت ساری برکتیں اس کے چہرے پر نیکیوں کا نور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس پر رحمت برستی ہے، گناہوں سے جو بچتا ہے اسے اجر عظیم دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر کے رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے والے کو اپنا پیارا دوست بنا لیتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا اسے اپنے قرب کی لذت، اپنی رضا اور محبت کی لازوال دولت عطا فرماتا ہے. اور لفظ رمضان میں بھی اگر غور کریں نا تو مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 5 حروف ہے رمضان میں، را، میم، ضاد، الف اور نون. تو را سے کیا، رے سے کیا مراد ہے؟ رحمت الہی. کیا بات ہے. میم سے کیا مراد ہے؟ محبت الہی. محبت الہی. ضاد سے کیا مراد ہے؟ زمان الہی. الف سے کیا مراد ہے؟ امان الہی. اور نون سے مراد ہے نور الہی. اور ماہ رمضان میں عبادتیں بھی 5 قسموں کی ہے. روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، پھر جو ہے رات میں تراویح کی نماز ہے، پھر رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر میں عبادات کی جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو یہ 5 عبادتیں بجا لائے گا دل جمعی کے ساتھ تو اس کو رحمت الہی بھی مل جائے گی، محبت الہی مل جائے گی، اللہ کی طرف سے زمان بھی مل جائے گی، امان بھی مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی جو ہے برکتیں بھی اس کو حاصل ہوگی، یہ انعامات مل جائے گی. کیا بات ہے. تو ماہ رمضان، اس رمضان انشاءاللہ ہمیں ایف جن کے ناظرین نیت کر لینی ہے کہ اب تو ہم نیکیاں کریں گے. اتنی برکتیں اس مہینے کی ہیں، اتنے فضائل جس مہینے کے ہیں، اتنی برکتیں مہینے کی ہیں، ہم کیوں نہ پھر اس کے اندر عبادت کریں، ریاضت کریں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن یقیناً بنا ہوگا. ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ماہ رمضان ہمیں نیکیوں کے ساتھ گزارنا ہے. تلاوت قرآن کریم کثرت کے ساتھ کرنی ہے، جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن کریم کریں. اسی طرح روزہ انشاءاللہ سارے رکھنے ہیں. اچھا، ایک تعداد وہ بھی ہمارے یہاں پر آپ کو ملتی ہے کہ جو تراویح کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے سستی کہ وہ شروع میں پہلی دوسری تراویح کے اندر تو ماشاءاللہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے 3 4 5 10 12 دن کے بعد جو ہے وہ پیچھے کی صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان میں تراویح پڑھنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے. ایک تعدادی بھی جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی درست نہیں، بلکہ پوری 20 رکعت تراویح انشاءاللہ ہمیں ادا کرنی ہے. بعض اوقات لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ختم قرآن جہاں کم دنوں میں ہے، 5 دن میں 5 دن میں ختم قرآن، 10 دن میں ختم قرآن، تو وہاں جا کر ادا کر لیتے ہیں. وہ اگرچہ اگر ادا بھی کر لیں لیکن بقیہ دنوں میں ان کو اپنی جو ہے تراویح کی نماز جو ہے چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر جو ہے وہ اختتام اس کا ہوگا تو وہ پڑھتے رہنا ہے. تو بندہ جو ہے نا اس میں اپنا جو ہے ذہن وہ کرے، دل جمعی کے ساتھ شرکت کرے، رمضان کی اعتکاف کی عبادت ہے. اور علی بھائی کتنا اچھا ہو کہ ہم اس کو جو ہے نا اس رمضان کو نا اپنے اندر تبدیلی لانے والا رمضان بنائیں. صحیح، بالکل. آج ہمارے گھر میں سمجھ لیجئے رینوویشن ہوتا ہے، گھر میں ہم بھائی کئی سال ہو گئے، اب گھر میں نیا پینٹ ہونا چاہیے، کچن کو توڑ کر ہم بناتے ہیں، آج یہ لیونگ روم کا جو ہے نیا فرنیچر لاتے ہیں.
تو بندہ جب یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو اب اس کے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے. صحیح. پرانا کیا تھا, کوئی اگر اس کا پہلے کوئی مہمان آئے ہوں گے, کچھ سال کے بعد جائیں گے, رینوویشن کے بعد جائیں گے تو سب نیا نظر آئے گا. اچھا آپ نے انٹرنس اب یہاں سے کر دیا, اچھا یہ نیا فرنیچر, یہ نیا بیڈ آ گیا, نئی چیزیں, پردے آپ کے الگ آ گئے, کلر ماشاءاللہ بہت اچھا لگایا. تو ایک چینج جو نظر آئے. تو کاش ہمیں بھی رمضان کے بعد, رمضان کے دوران اور بعد میں جو دیکھے, ارے یہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا یار, رمضان کے بعد سے نا یہ تو برابر اب نماز پڑھنے والا بن گیا, یہ جھوٹ بولتا تھا, گالیاں دیتا تھا, اب رمضان کی ایسی برکت ملی دیکھو. اور یہ اگر حاصل کرنا ہے نا, تو ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا, اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو گھروں میں آخری عشرے کا اعتکاف کرے. مسجد بیت ہوتی ہے, وہ ایک نماز کی جگہ مقرر کر لے, فکس کر لے, تو وہ وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اسلامی بھائی ماہ رمضان میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پورے ماہ کا اعتکاف بھی کرایا جاتا ہے. یہاں قریب میں جگہ جگہ الگ الگ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے, اجتماعی طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں. تو بہترین ٹریننگ, جو تقوی کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے نا, اگر آپ اپنے انداز سے مسجد میں بیٹھیں گے شاید علم نہ سیکھ پائیں, مخارج قرآن جو ہے صحیح پڑھنا سیکھ نہ پائیں, لیکن اعتکاف میں آ جائیں, دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی اعتکاف میں, تربیتی اعتکاف میں آ جائیں, تو بہت کچھ سیکھنے ملے گا. تقوی, پرہیزگاری, نفل نمازیں, سنتیں, تو اس سے اگر ہم شامل ہو جائے ہمارے اندر انشاءاللہ ایک دم تبدیلی نظر آئے گی. تو ایک اچھا آپ کو تبدیلی والا رمضان, یعنی یہ رمضان یہ اس نیت سے ہمیں گزارنا ہے کہ اس رمضان انشاءاللہ سدھرنا ہے, اپنے اندر چینج لانا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کے قریب میں جہاں پر بھی اعتکاف ہوتا ہے, مبلغین سے آپ رابطہ کریں, اور ایک مہینے کے لیے آپ بھی جائیں. اور آپ کے بچے اگر اس عمر کے یعنی 18 سال یا اس سے بڑی عمر کے آپ کے بچے سمجھدار ہیں, آپ ان کو بھی اعتکاف میں بھیجیں. انشاءاللہ وہاں جا کر سنتیں سیکھیں گے, نماز سیکھیں گے, اور بہت ساری برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جا سکتے ان کے لیے ایف جی این, جو نہیں جا سکتے ایک ایف جی این چلتا پھر ہے ہی, آخری عشرے کا کم از کم اعتکاف کر لیں, یہ بھی کر لیں. صحیح ہے, 20ویں روزے سے بالکل ماشاءاللہ. تو نیت امیدیں کریں گے انشاءاللہ آپ, اور گھر سے کم از کم ایک کو تو آپ اعتکاف میں بھیجیں, اس کی برکتیں حاصل کریں. اور کل سے ایف جی این چینل کی جو نشریات ہیں آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے, اور ہمارے اس پروگرام کو بھی انشاءاللہ دیکھتے رہنا. اچھا ماہ رمضان میں لائیو تو ہمارا ایک نئی صبح نہیں ہو سکے گا, ہم انشاءاللہ دوپہر میں تقریباً 2:30 بجے سے انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر کل سے آ رہے ہیں, جس کا نام ہے رحمتوں کے رنگ. اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے, اس کے پورے روزے رکھنے اور مکمل تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ایرم تاجدار حرم, شہر یار ایرم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے رب کریم عز و جل، مالک و مولا پروردگار، اپنے کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ان قریب ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، اس کا خوب احترام کرنے، اس میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں بھی اور دیگر تمام ہی مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، پورے مہینے کی تراویح ادا کریں، اے اللہ ایسا کرم فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل، اتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں مولا، مسلمان تنگ دستیوں میں گرفتار ہیں، قرضوں کے تلے دبے ہیں، بہت ساری پریشانیوں تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، تنگیاں دور فرما دے، سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دلی جائز تمنائے حاجتیں مرادیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو